آپ بھی ایک خاتون ہیں اور میں بھی ایک خاتون ہوں. بہت سارے حکومت نے معاملات شروع کر دیے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے, CCD ایک ادارہ بنا. جس طرح یہ چل رہی اپوزیشن, جس طرح یہ 26 اراکین کو بے دخل کیا گیا, کیا کہتی ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے جس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں یا اسمبلی میں بغاوت کی ایک لاٹائی, آپ کیا کہیں گی ایک عورت ہونے کی حیثیت سے, کیا ایسا معاملہ ہونا چاہیے تھا؟ جو پہلے جیسے میں نے عرض کی کہ جو 26 لوگوں نے جو بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, ظاہر ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ جو خواتین ہیں ان کا ایک الگ اپنا پروٹوکول ہوتا ہے, ان کا ایک تقدس ہوتا ہے, وہ آدمیوں کے برابر ان کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کر سکتے. دیکھیں میڈم مریم اس ٹائم ڈیلیور کر رہی ہیں پورے پنجاب میں. اس وقت پنجاب جو ہے میرا خیال ہے کہ پہلا ایسا صوبہ اپنا 4 صوبوں میں سے 5 میں سے پہلا یہ صوبہ ہے کہ جو اس وقت ڈیلیور کر رہا ہے, اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. بجائے آپ یہ بات دیکھیں کہ کوئی بھی آپ محکمہ لگا لیں, کوئی شعبہ دیکھ لیں, خواتین ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں, یا بیوہ خواتین ہوں, یا معذور ہوں, یا کوئی بھی ہو, اس میں میڈم مریم جو ہے وہ ڈیلیور کریں. ہمیں اگر وہ اچھے کام کر رہی ہیں تو اس کی جو ہے وہ ان کی تعریف ہونی چاہیے, نہ کہ اگر وہ کسی جگہ پہ وہ تقریر کر رہی ہیں یا وہ بات کر رہی ہیں تو ان کے ارد گرد آدمی جھمگٹا بنا کے کھڑے ہو جائیں اور بدتمیزی کریں اور پیپر جو ہے وہ پھاڑ کے ان کے اوپر پھینکیں. تو یہ قابل برداشت بات نہیں ہے. احتجاج آپ اپنے نظریات ضرور الگ رکھیں, احتجاج کریں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں. لیکن اس طرح کسی خاتون کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرنی, میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں, میں نے پہلے بھی کی ہے, اور یہ چیزیں ایسی ہونی نہیں چاہیے, اور ان کو یہیں پہ روکنا چاہیے تاکہ دوبارہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سر نہ اٹھائیں. اچھا, جیسے آپ بتا رہی تھی کہ CCD جو ادارہ بنایا گیا ہے جو کنٹرول کر رہا ہے, کیا حکومت کو تو چلو چھوڑیں, مگر خواتین کے لیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس پہ خواتین جو ہے نا وہ اتنی بولڈ ہو جائیں کہ ہمیں پتا ہوگا جی ہمیں کوئی اب کو چھیڑ نہیں سکتا, یا کوئی ایسا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ حکومت نے جو ہے خواتین کے لیے بھی ایک میڈم مریم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ میں خواتین جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے, وہ یہ کہتی ہیں. اور آپ اگر پیچھے سے لے کے اب تک کا اگر آپ موازنہ کریں, پچھلے 5 سالوں میں اور اب کا اگر آپ کریں, تو آپ دیکھیں کہ خواتین کو بہت زیادہ آگے لایا گیا ہے. میڈم مریم نے کی سپرویژن میں خواتین کے متعلق اگر کوئی ہراسمنٹ ہوئی ہے, کوئی ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہوئی ہے, تو میڈم نے باقاعدہ پورا ان کا ساتھ دیا اور فوری طور پر نوٹس لیا اس چیز کا. یہ اب کافی فرق ہو چکا ہے اس چیز کے اوپر. اب خواتین جو ہیں وہ مطلب بغیر کسی ڈر کے, اور میرے خیال ہے بہت ساری کوئی وہ بھی انہوں نے وہ ہیلپ لائن بھی جو ہے وہ لانچ کی ہیں کہ جہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور فوری طور پر اس کا جو ہے وہ آگے سے مطلب ریاکشن آتا ہے. یہ نہیں کہ خالی یہ ایک فون کال تک محدود بات ہے, اس کو باقاعدہ سزا ملتی ہے. اور جو CCD کی آپ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں خواتین بھی آتی ہیں اور آدمی بھی. دیکھیں اگر کوئی جرم ہوتا ہے کوئی خاتون کے ساتھ ہو یا کسی آدمی کے ساتھ ہو تو وہ جرم ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو جرائم ہے ان کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. بہت زیادہ جرائم بڑھے ہوئے تھے, گلی محلے جگہ جگہ کے اوپر مطلب جو چور ہیں یا ڈکیت لگا لیں یا قاتل ہیں وہ ہمیشہ سے بچ نکلتے ہیں. لیکن CCD ایک ایسا محکمہ جو ہے وہ میڈم نے بنایا ہے جس میں باقاعدہ اس کی سزا ہوگی اور فوری طور پر اس کی سزا ملے گی. دیکھیں باہر کے ملکوں میں آپ یہ چیک کریں کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ امریکہ دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, دبئی دیکھ لیں, کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر شرح کیوں کم ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ فوری طور پر سزا دی جاتی ہے. اگر ایسے محکمے بنیں گے تو یہ اس میں عوام کا فائدہ ہے اور عوام کی ریلیف ہے. اچھا میم, یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, حکومت میں بہت سارے فلوز آتے ہیں, مگر ایک دم جو ایک ہلچل پڑ گئی ہے KPK میں, جی مطلب بہت ساری چیزیں ایک دم سامنے آ گئی, ہو رہی ہوں گی, چل رہی ہوں گی, بہت سارے معاملات چل رہے ہوں گے, مگر ایک دم سامنے آنا اور اس پہ بار بار سوال اٹھنا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے KPK کتنے کئی سالوں سے PTI کی KPK میں حکومت ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ اس پارٹی میں کچھ نہیں رکھا ہوا. PTI میں صرف بدتمیزی سکھائی جاتی ہے, ایک متعصب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریجڈنس وہ ہے. ہر انسان جو ہے دیکھیں سیاست کرتا ہے اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے.
جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے اپنے عوام کے لیے تو لوگ کتنی دفعہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, بار بار آپ کو ووٹ دیں گے. خالی ہم ایک نظریہ لے کر نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم نے عملی طور پر کام کر کے دکھانا ہے. تو وہاں پہ اگر یہ چیز جیسے کہ کہتے ہیں جی رجیم چینج ہوگی, اور بہت سارے معاملات جو ہم سننے میں آ رہے ہیں, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ وہ سمر بلور جو ہیں وہ آ رہی ہیں, وہ پہلے ایک پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن اگر انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے حلقے کی عوام کو اور اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہمیں ایک اچھی پارٹی میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آئندہ کے جو اپنے معاملات ہیں وہ ہم سیدھے کر سکیں. دیکھیں ہم کیوں سیاست کرتے ہیں, اپنے عوام کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, کہ ہمارے ترقیاتی کام. خالی ایک نظریہ لے کے بیٹھے رہیں گے تو ہم ساری زندگی اس طرح تو نہیں نکل سکتے. تو میرا خیال ہے کہ سیاست دان جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے کسی ٹریک پہ چل سکتا ہے تو اس کو اپنا فیصلہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ بھی جی اس سچویشن سے جی گزری بالکل ہوئی ہیں, یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر ایک دم اناؤنسمنٹ دے دیجیے جی کہ ہم دوسری پارٹی میں, کیونکہ بہت جی ساری جی چیزیں جی ساتھ ساتھ بڑی چلتی ہیں. باتیں ہیں. جی کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, اور ایک دم اتنا بڑا ایک دم ہوتا ہے فیصلہ, یا پھر بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جس پارٹی کے بیچ میں ہے وہ اس کے ساتھ وہ لگا رہے, لیکن بعض اوقات آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں اپنی علاقائی سیاست کو دیکھتے ہوئے. قومی سیاست اور علاقے کی سیاست میں جو ہے نا وہ ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے دیکھیں میں نے فیصلہ لیا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گی, کچھ ایسے معاملات تھے کہ وہ ان کا حل نہیں ہو رہا تھا, بہت ساری بیچ میں لابیز ملوث تھی, بہت سارے چیزیں ایسی تھیں جس طرح اوپن ہے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ نے اپنا تشخص قائم کرنا ہو, اپنی شناخت کرنی ہو, تو پھر آپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے, جو کہ میں نے لیا. اور الحمدللہ میں نے جو فیصلہ لیا اس کے اوپر میں آج بھی بڑا فخر کرتی ہوں, اور میں نے جو اپنی ایک ورتھ اور میں نے اپنے والد کا جو ووٹ بینک ہے وہ میں نے شو کیا. اور اصل میں کیونکہ دیکھیں ایک محبت تو مسلم لیگ نون سے ہمیشہ سے ہے, میں کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگی میں تو رہی ہوں, ہم تو کسی اور جگہ پہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ تعلق رہا ہے. انسان کہیں بھی ناراض ہو کے چلا جائے لیکن واپس تو وہ اپنے گھر ہی آتا ہے. تو لیکن ایک میرا آپ کے پروگرام سے, آپ کے توسط سے اس پروگرام کے, میں اپنے مسلم لیگ نون اور اپنی پارٹی قیادت جو ہے میڈم مریم جو ہے وہ میں ان کو اپنا مینٹور سمجھتی ہوں. انہوں نے ایک بیٹی کی حیثیت سے سفر کیا اور آج ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں. تو بس میرا تھوڑا سا یہ گلا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ضرور باقی لوگوں کو, نئے آنے والوں کو گلے سے لگائیں, لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ سے محبت کی ہے, آپ کے لیے اپنا وقت دیا ہے, اپنی فیملی لائف پیچھے کی ہے, ان کے بھی زخم جو ہیں وہ ضرور صاف کریں.